السلام علیکم ناظرین، ہماری ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت مہدی سے پہلے دنیا کے حالات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے بارے میں۔ ناظرین، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے یہ رفقا یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بول گئے ہیں یا وہ بولے تو نہیں، لیکن کس وجہ سے وہ ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بول گئے ہیں۔ خدا کی قسم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی ایسے فتنہ پرداز کو ذکر کرنے سے نہیں چھوڑا تھا جو دنیا کے ختم ہونے تک پیدا ہونے والا ہے اور جس کے ماننے والوں کی تعداد 300 یا 300 سے زیادہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فتنہ پرداز کا ذکر کرتے وقت ہمیں اس کا، اس کے باپ کا اور اس کے قبیلہ تک کا نام بتایا تھا۔ ناظرین، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور قیامت تک ہونے والی کوئی بات بیان کرنے سے نہیں چھوڑی۔ جس نے یاد کر لیا اس نے یاد کر لیا اور جس نے بلایا اس نے بلا ڈالا۔ بلا شبہ یہ صحابہ اس کا علم رکھتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ جب اس میں سے کوئی بات ہوتی ہے تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے، جیسے کوئی آدمی کسی کو اس کی غیر حاضری میں یاد کرتا ہے اور پھر جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو پہچان لیتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگیوں کے بارے میں۔ مدینہ منورہ سے آگ کا نکلنا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز سے ایک آگ نہ بھڑک اٹھے جو بصرہ کے اونٹوں کی گردن روشن کر دے گی۔ ناظرین، اس حدیث میں جس آگ کا ذکر آیا ہے اس آگ کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مورخین کا کہنا ہے کہ اس آگ کے نمودار ہونے کا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ یہ آگ جمادی الثانی 650 ہجری جمعہ کے دن مدینہ منورہ کے بعض وادیوں سے نمودار ہوئی اور تقریباً مہینہ تک چلی۔ راویوں نے اس کی کیفیت یہ لکھی ہے کہ اچانک حجاز کی جانب سے وہ آگ نمودار ہوئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آگ کا پورا ایک شہر ہے اور اس میں قلعہ یا برج اور کنگورے جیسی چیزیں موجود ہیں۔ اس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی۔ آگ کا سلسلہ جس پہاڑ تک پہنچتا اس کو شیشے اور موم کی طرح پگھلا دیتا۔ اس کے شعلوں میں بجلی کی کڑک جیسی آواز اور دریا کی موجوں جیسا جوش تھا اور یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر سے سرخ اور نیلے رنگ کے دریا نکل رہے ہوں۔ وہ آگ اس کیفیت کے ساتھ مدینہ منورہ تک پہنچی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے شعلوں کی طرف سے جو ہوا مدینہ منورہ کی طرف آ رہی تھی وہ ٹھنڈی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آگ کی لپٹیں مدینہ کے تمام جنگلوں کو روشن کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ حرم نبوی اور مدینہ کے تمام گھروں میں سورج کی طرح روشنی پھیل گئی تھی۔ لوگ رات کے وقت اس کی روشنی میں اپنے سارے کام کاج کرتے تھے، بلکہ ان دنوں میں اس علاقے کے اوپر سورج اور چاند کی روشنی ماند ہو گئی تھی۔ ناظرین، مکہ مکرمہ کے بعض لوگوں نے یہ شہادت دی کہ وہ اس وقت یمامہ اور بصرہ میں تھے تو وہ آگ انہوں نے وہاں بھی دیکھی۔ ناظرین، اس آگ کی عجیب خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ یہ پتھروں کو تو جلا کر کوئلہ کر دیتی تھی، لیکن درختوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک بہت بڑا پتھر تھا جس کا آدھا حصہ حرم مدینہ کے حدود میں تھا اور آدھا حصہ حرم مدینہ سے باہر تھا۔ آگ نے اس آدھے حصے کو جلا کر کوئلہ کر دیا جو حرم مدینہ سے باہر تھا، لیکن جب آگ اس حصہ تک پہنچی جو حرم میں تھا تو وہ ٹھنڈی پڑ گئی اور پتھر کا وہ آدھا حصہ بالکل محفوظ رہا۔ تو ناظرین، بصرہ کے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے اس رات آگ کی روشنی میں جو حجاز سے ظاہر ہو رہی تھی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن دیکھا۔